شاید وہی شخصیت ہیں جو اس ملک میں حقیقی معنوں میں تبدیلی لائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عاصم شجاعی آفیشیل چینل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ حلیمہ سعدیہ۔ ناظرین، آج ہم پی ٹی آئی لانگ مارچ میں ہونے والے عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر حملے کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ یہاں سینئر تجزیہ کار عاصم شجاعی صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم شجاعی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی دعاؤں سے۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر حملے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں سب سے پہلے تو اس پر بہت دکھ کا اظہار کروں گا۔ صاف ظاہر ہے کہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہو گیا۔ اس میں پوری قوم جو ہے اس کے دکھ میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پولیٹکس ہے اس میں یہ کوئی جو ہے پھولوں کا سیج تو ہے نہیں، یہ کانٹوں کا بستر ہے، اور یہاں پر جو ہے بہت سے ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، آپ جانتی ہیں، اور اس میں جو ہے اس طرح کے جو ہے اسیسینیشن کی جو اٹیمپٹس ہیں، خاص طور پر جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، یہ مطلب یہ کسی صورت میں بھی اس کو جو ہے وہ مطلب برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ انہیں اپنا مسیحا سمجھ رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب شاید وہی شخصیت ہیں جو اس ملک میں حقیقی معنوں میں تبدیلی لائیں گے۔ تو اتنے بڑے لیڈر پر جو ہے اس طرح سے مطلب حملہ آور ہو جانا، اس طرح سے حملہ کر دینا، اور ان کی جو ہے جان تک کو جو ہے خطرات لاحق ہو گئے تھے، اس کو کسی صورت میں بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ حملہ کروایا گیا ہے، یا یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے مائنڈ میں یہ پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا، اس بندے کے بیان یہ ہیں؟ ہاں، اصل میں جو بندے کے جو بیان آئے ہیں وہ تو آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ کیسے آئے اس کے بارے میں بہت سی کنٹروورسی پھیلی ہوئی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حملہ کروایا گیا ہے، کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ماضی میں، جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا، بہت سے ایسی شخصیات، بڑے بڑے ہیروز جو ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، ان کو جو ہے وہ تہ تیگ کیا گیا، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، ان کی آج تک جو ہے وہ کوئی مطلب نہ تحقیق ہوئی نہ تفتیش ہوئی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ آپ چلے جائیں ذرا ہسٹری میں، نواب لیاقت علی خان صاحب جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، گولی چلی ان کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا، وہ آپ دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آئیں، ضیاء الحق صاحب جو ہیں، ان کا طیارے کا جو حادثہ ہوا، وہ آج تک نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیسے ہوا، کس نے کیا۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے، ان کو شہید کر دیا گیا، آج تک ان کا، حالانکہ ان کی اپنی حکومت 4-5 سال تک رہی، لیکن وہ جو ہے آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں، عمران خان صاحب اور ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے اوپر جو ابھی حالیہ حملہ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں وہ پرانی روش جو ہے وہ ترک کر دینی چاہیے، اور ان کی صحیح معنوں میں کوئی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ کون کرتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، تاکہ وہ سارا کچھ عوام کے سامنے آئے، اور عوام کا جو غم و غصہ ہے اس کو بھی کوئی کمی لانے کے لیے صحیح معنوں میں کوئی کوششیں ہونی چاہیے، جو کہ مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن کیا کریں، اب ہو جاتا ہے ایسا۔ تو یہ حکومت کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کا تو سب سے پہلا فرض ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، حکومت کو تو جانا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی میں ذرا، عمران خان صاحب نے بھی جو ہے فوری طور پر 3 شخصیات کا جو ہے وہ نام کر دیا، اس میں مینشن کر دیا، اور ایک تو وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، دوسرے ہمارے وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کا نام بھی کہہ دیا، اور ایک جو ہے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی کی جو ایک بہت بڑی ہستی ہے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، اور نہ ہی میڈیا پر ان کا نام چل رہا ہے، تو ان کا نام بھی جو ہے عمران خان صاحب نے لے دیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اس طرح سے ان کے نام لینے چاہیے تھے، اور ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ FIR بھی نہیں کٹ پا رہی، ایون حالانکہ پنجاب میں PTI کی حکومت سمجھ لینا، اگر پرویز الہی صاحب جو کاف لیگ کے ہیں، تو وہ بھی PTI کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہیں، اور پنجاب میں ہی یہ وزیر آباد میں واقعہ ہوا، اور پنجاب پولیس نے ہی اس کو پکڑا، اور PTI کے
اپنے ہی ورکرز نے اس کو پکڑا اس بندے کو, اور اس کے پھر ویڈیو بیانات بھی فوری جاری ہو گئے, وہ بھی نہیں روک رہے. ایک اور چیز بہت زیادہ جو دکھا رہے ہیں وہ یہ کہ تھانہ گجرات ہے اور وزیر آباد کا واقعہ ہے, تو یہ کیسے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں وہ گجرات کے ہی قریب, کیونکہ گجرات کو جو آپ کو پتہ ہے کہ ڈویژن خود ہی ابھی بنایا ہے ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں چودھری پرویز الہی صاحب نے, لیکن کیونکہ اسی کے حدود میں آ جاتا ہے وزیر آباد جو ہے, اور یہ ان کا اپنا علاقہ بھی ہے, تو اس پر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ اس معاملے میں آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو میں تو اس بات پہ حیران ہوں, مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہماری کوئی ایجنسیز اس میں انوالو ہو سکتی ہیں, یا جن لوگوں کے نام عمران خان صاحب نے فوراً لے دیے. اصل میں یہ لیڈرشپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ ذرا یہ دیکھیں, جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو مطلب جب ان کا یہ اسیسینیشن ہوا, تو اس وقت ملک میں کتنے جو ہے مظاہرے پھوٹ پڑے تھے, ایون ریلوے کے جو انجنز تھے ان کو آگ لگا دی, اور خطرہ یہ پڑ گیا تھا کہ سندھ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا, یہاں تک یہ نوبت آ چکی تھی. لیکن اس وقت زرداری صاحب, آپ ان کے بارے میں جو مرضی کہیں, عمران خان صاحب جو مرضی انہیں کہتے پھریں, لیکن زرداری صاحب نے ایک بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا. وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کھپے. پاکستان کھپے کا جو انہوں نے نعرہ لگایا, یعنی پاکستان زندہ باد, یعنی انہوں نے سندھ والوں کو یہ پیغام دیا کہ بھائی ہم اپنے وفاق کے ساتھ ہیں, اور سندھ کو ہم کسی صورت میں بھی الگ نہیں ہونے دیں گے, ہم وفاق کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو یہ ایک جو عمل تھا نا لیڈرشپ کا, اس سے پھر عوام کا جو غم و غصہ تھا اس میں کمی آئی. لیکن پی ٹی آئی کے جو رد عمل ہے خود عمران خان صاحب کا, اور ان کی جو دوسری لیڈرشپ ہے, وہ ماحول کو جو ہے اور گرمائی جا رہے ہیں, اور خاص طور پر 3 شخصیات کا نام بغیر کسی ثبوت کے آپ جو ہے کہہ رہے ہیں, پھر اس پر ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, ایون پنجاب پولیس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ ان کے خلاف ایف آئی آر. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے نا, آپ پہلے انویسٹیگیٹ تو کرائیں نا. ایون پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرائے. اگر واقعی اس انویسٹیگیشن کے بعد ان کے نام کوئی نکلتے ہیں تو پھر تو آپ چلو جسٹیفائڈ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ بغیر کسی ثبوت کے جو ہے اتنے بڑے بڑے نام آپ لے رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوا ہے, اس کا دیکھیں نا اس کا ریئیکشن کیا ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں انہوں نے ایسی انتہا پسندانہ حرکتیں فرما دی ہیں کہ جو ریاست کے لیے کسی طور پر بھی درست نہیں کہی جا سکتی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ان کے خلاف ایف آئی آر وغیرہ جو ہے نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں, بغیر ثبوت کے کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں. دیکھیں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے آپ ثبوت تو لائیں نا, آپ کے پاس کوئی یعنی پراپر فوٹنگ تو ہو نا. آپ بغیر فوٹنگ کے جو ہے لوگوں کے نام نامزد کر رہے ہیں, اور مطلب آپ وہی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس معاملے میں بھی جو اتنا حساس اور اتنا خطرناک یعنی واقعہ ہوا ہے, اس میں بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا امتحان. اور خود عمران خان صاحب کو میں تو بار بار اپنے تجزیوں میں یہ ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ جناب آپ جو ہے ذرا اپنے ورکرز کو پولیٹیکل وزڈم کے تحت, ایک لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل وزڈم شو کرتی ہے, تو آپ بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں جی, دنیا میں ہو جاتے ہیں, دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں. لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بصیرت سے, سیاسی بصیرت سے کام لیتی ہے. وہ ماحول کو گرمانے کی بجائے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے, یعنی اس پر پانی ڈالنے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ عام لوگوں کے غم و غصہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس سے کئی ایسے واقعات ہو گئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. پشاور میں ہو گیا, پھر آپ کا جو جی ایچ کیو کے سامنے ہو گیا, پنڈی میں ہو گیا, پھر پورے ملک میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ. ابھی کل ایک دکھا رہے تھے کہ ایک بیچارہ جو موٹر سائیکل تھا, غریب لڑکا تھا, اس کا جلا دیا موٹر سائیکل. وہ کہتا تھا میرا یہ واحد روزگار کا ذریعہ تھا. اب آپ دیکھیں مطلب اس طرح کے جو واقعات ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے اپنا جو مقدمہ ہے وہ خود ہی کمزور کر دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا شجاعی صاحب, آپ حکومت اور عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے اس کے اکارڈنگ کہ یہ چیزیں جو چل رہی ہیں؟ اچھا, ایک تو حکومت کے حوالے سے ابھی جو تازہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ میں جوڈیشل انکوائری کے لیے تیار ہوں, اور اس کو خود عمران خان صاحب نے اور ان کے دوسرے جو فواد چودھری اور دوسرے لیڈرز ہیں انہوں نے بھی اس کو ویلکم کہا ہے. تو اب یہ دیکھیں نا, یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جوڈیشل جو ہے اس کی انکوائری کرائیں گے.
ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو اس کو آپ نے جسٹ مطلب کہہ دیا, حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کیونکہ پاکستان ہے, ایک وفاق ہے, پھر پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سارے مل کے نا اس کی اصل میں صحیح معنوں میں انکوائری کرائیں, اس کی تفتیش کرائیں, اور جو واقعی جو اس کے کلپریٹس ہیں پھر ان کو جو ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. پھر یہ طریقہ ہوتا ہے. اور عوام کو ٹھنڈا رکھیں, عوام کو نہ گرمائیں اتنا, کیونکہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کی جو ہے ہر دل عزیز شخصیت ہے. میں ابھی پہلے ہی آپ کو عرض کر چکا ہوں. تو صاحب ذرا اتنی ہر دل عزیز شخصیت جو ہوتی ہے اس کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ دکھا رہے تھے